قرآن ایسے نہیں پڑھا جاتا ہے۔ اللہ کی قسم قرآن میں جو برکت کل تھی وہی آج ہے، قیامت تک رہے گی۔ تمہاری زبان میں وہ بات نہیں ہے، تمہاری زبان ویسے نہیں ہے۔ کیا قرآن کی برکت کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں؟ جتنے بھی اصحاب رسول ہیں ان میں کچھ ایسے صحابی ہیں جنہوں نے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا تو نبی کا کلمہ پڑھا، کسی نے کھاری پانے کو میٹھا ہوتے دیکھا تو کلمہ پڑھا، کسی نے دیکھا بکری کے سوکھے تن میں دودھ آ گیا تو کلمہ پڑھا، کسی نے پیڑ کو آتے جاتے دیکھا تو کلمہ پڑھا، نبی کا معجزہ دیکھا، یہ دیکھا تو کلمہ پڑھا۔ لیکن تمام اصحاب رسول میں ایک ایسا صحابی ہے جنہیں مراد کہا جاتا ہے، الحمدللہ انہوں نے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا یا سنا، کلمہ نہ پڑھا، کھاری پانی کو میٹھا ہوتے سنا، کلمہ نہ پڑھا، درختوں کو سطح کرتے دیکھا سنا، کلمہ نہ پڑھا۔ لیکن جب قرآن کی آیت سن لیا، جب قرآن کی آیت سن لیا، بہن پڑھ رہی تھی انہوں نے سن لیا تو فیصلہ کر لیا، اے بہن جب قرآن ایسا ہے تو صاحب قرآن کیسا ہے؟ کو سلامت رکھو، زور سے بولیے گا آمین آمین۔ ہوا میں ہاتھوں کو لہرا بولے یا رسول اللہ۔ یہ ذرا کان کر کے سن لیجئے گا، مجھے یہ پرابلم نہیں ہے کہ بعد میں میرے ساتھ کیا سلوک کیجئے گا، نہیں، حق بولتا ہوں، مسلک اعلیٰ حضرت کا سچا ترجمان ہے، کوئی پرواہ نہیں، حق بولو، ٹھیک ہے؟ یہی اعلیٰ حضرت نے سکھایا ہے۔ اب آئیے، میں نے درود شریف پڑھ لیا تھا ڈبل، آپ لوگ سنگل بھی نہیں پڑھتے، قوم کا یہ حال ہے۔ میں نہ نوجوان ہوں نہ میں بوڑھا ہوں، نوجوان بھی نہیں ہوں اب بوڑھا بھی نہیں ہوں، عمر جو بھی ہے اس میں جو میں نے سفر کیا اس کا جو تجربہ ہے وہ یہ ہے، جہاں جہاں شہر ہو دیہات ہو قصبہ ہو مسلمانوں کی آبادی ہے، جہاں مسلمان ہیں ان مسلمانوں میں زیادہ تر ایسے مسلمان ہیں جو آج تک اذان کے بعد کی دعا بھی یاد نہ کر سکے، ایسے مسلمان زیادہ ہیں جو آیت الکرسی بھی یاد نہ کر سکے، ایسے مسلمان زیادہ ہیں جو آج تک دعائے قنوت یاد نہ کر سکے، ایسے مسلمان زیادہ ہیں جنہیں مسجد میں جانے کا ڈھنگ نہیں معلوم، پہلے کون سا قدم رکھنا دعا کیا نہیں معلوم، ایسے مسلمان زیادہ ہیں جنہیں مسجد سے نکلنے کا طریقہ نہیں معلوم کہ پہلے کون سا قدم باہر آئے گا دعا کیا پڑتا ہے، ایسے مسلمان زیادہ ہیں جنہیں واش روم شوچالے ٹوائلٹ میں جانے کا ڈھنگ نہیں معلوم ہے کہ جب ٹوائلٹ میں جائے تو پہلے کون سا قدم رکھے دعا کیا، جب نکلے تو پہلے کون سا قدم نکالے دعا کیا۔ ایسے مسلمان زیادہ ہیں جنہیں کھانے کے بعد کی بھی دعا یاد نہیں، اپنے گھر میں کھائے تو کیا دعا پڑھے نہیں معلوم، ایسے مسلمان زیادہ ہیں جو دوسروں کی دعوت میں جانے کے لیے لڑائی ضرور کرتے ہیں لیکن کھانے کے بعد کی دعا یاد نہیں ہے کہ دعوت میں گئے تو کیا پڑھے۔ ماحول تو اتنا خراب ہو گیا، لوگ ڈاکو کی طرح ڈکیتی کر کے زبردستی دعوت کرتے ہیں، بارات میں بات طے ہوتی ہے 100 لاؤں گا، لڑکی والا مجبور ہو کر کے 150 کا انتظام کرتا ہے، اور یہ بے شرما اتنا بڑا غدار وعدہ کیا تھا 100 لاؤں گا 200 بارات لے جاتا ہے۔ کبھی کسی عالم سے آپ نے پوچھا یہ جو بغیر دعوت کے لوگ آئے ہیں ان کا کھانا کیسا ہے، ان کا کھانا کیسا ہے؟ بیٹے پہ ظلم کرنے والوں، کھانا تو کھانے چلے گئے، اس کے بعد دعا کیا پڑھو گے نہیں معلوم۔ شادی کے لیے کڑکڑانے رہتے ہیں کہ میں جلدی شادی کروں گا، خبیثو واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کرتے ہو، فیس بک پہ تلاش کرتے ہو، انسٹاگرام پہ میسج میں رہتے ہو، اور اس کے بعد بات نہیں بنتی ہے تو کسی کی بیٹی بہن پہ غلط نظر ڈال کے اسے گھر سے بھگانے کے لیے مجبور کر دیتے ہو۔ یاد رکھنا امام الانبیاء کانفرنس کے اس اسٹیج سے نثار احمد رضوی دعوت دے رہا ہے، جو لڑکا کسی کی بیٹی کو بہن کو بھگا کے لے جانے کا ارادہ رکھتا ہے، یا کوئی لڑکی ایسی ہے جو اندر کانٹیکٹ رکھی ہوئی ہے کسی لڑکا سے کہ بھاگ کے شادی کر لوں گی، یاد رکھنا جو لڑکا لڑکی بھاگ کے شادی کر رہے ہیں میں ان کو کہہ رہا ہوں بیٹا یاد رکھنا کبھی تمہیں خوشی کی مہک
खुशी का चेहरा न देख पाओगे। वजह यह है कि माँ को रुला रहे हो, बाप को रुला रहे हो। क्या तेरे बाप ने इसी दिन के लिए पैदा किया था, तेरी परवरिश किया था कि बाप को समाज में मुंह दिखाने के काबिल न रखोगे, अपनी माँ को रोने पे मजबूर करोगे। अरे नादान, जिस खुशी की तलाश में तुमने भगा के शादी किया है, समाज भी नाराज है, तेरी माँ भी नाराज है, तेरा बाप भी नाराज है। पूछो, जिस औलाद से माँ बाप नाराज होते हैं, उससे रसूलुल्लाह नाराज होते हैं, उससे अल्लाह नाराज होता है। भलाई चाहते हो जिंदगी की तो ये कहते खामोश हो जाओ, मेरे माँ बाप जिसमें राजी हो हम उसी में राजी हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जहन को पैगाम इस्लाम। दुआ खा लिया, दुआ नहीं मालूम। शादी कर लिया, मियाँ बीवी जब मुलाकात करे कौन सी दुआ पढ़े नहीं मालूम। बाप का इंतकाल होता है, लड़का मुंबई है, हेलो तुम्हारा अब्बा मर गया, बोला इन्ना लिल्लाहि व राजिऊन, तो हम लोग दफन कर देंगे। खबरदार दफन नहीं करोगे, मैं आऊंगा तब, मैं आऊंगा तब। रसूलुल्लाह फरमाते हैं इंतकाल हो जाए दफन करो जल्दी, दफन करो, मुंह खोल बोले दफन करो। आई बेटा वहां से कह रहा रिलैक्स, मैं आऊंगा तब। हवाई जहाज से आ रहा, पाक डोगरा उतरा, वहां से आया, रात गई दिन गया, पूरा गांव मातम कदा बना हुआ, हर आदमी डिस्टर्ब है। उसके बाद आया, अरे गांव के लोग मुंतजिर थे, आया, ऐसा लड़का आया है, नहाया भी पाक हुआ भी या नहीं वही जाने, क्योंकि फराइज गुस्ल भी मालूम है या नहीं, मालूम है तो अमल किया या नहीं, चलो जैसे तैसे नहाया। अब आइए, ये वही लड़का है जो जनाजा को रुकवा के रखा है। मस्जिद को छुएगा क्या दुआ पढ़ी जाएगी नहीं मालूम, कांधा कैसे लगाएगा नहीं मालूम। चला गया कब्रिस्तान, जनाजा सामने है, बेटा इस लायक नहीं कि बाप का जनाजा पढ़ाए, इमाम साहब पढ़ा दीजिए, जबकि होना ये चाहिए बेटा पढ़ाए, लेकिन बेटा इस लायक नहीं, इमाम साहब पढ़ा दीजिए। अब बेटा वही है, याद रखिएगा, जो बम्बई से आया है, खड़ा है, अब उसको ये नहीं मालूम जनाजे की नीयत क्या होता है। अक्सर ऐसे बेटे हैं, ज्यादातर अगर नीयत कर भी लिया तो पहली तकबीर के बाद सना क्या पढ़ेगा, क्या इजाफा करेगा नहीं मालूम। दूसरी तकबीर के बाद दुआ पढ़ भी लिया, तीसरी तकबीर के बाद, ये वही बेटा है जो मुंबई से जनाजा रुकवाया लेकिन दुआ न पढ़ सका। ज्यादातर ऐसे बेटे हैं जिनको याद नहीं है कि माँ का जनाजा है तो दुआ क्या पढ़ी जाएगी, बाप का जनाजा है तो दुआ क्या पढ़ी जाएगी। जो नियत इमाम की वो नियत मेरी, तो इमाम को भी पढ़ना है, मुक्तदी को भी पढ़ना है, इमाम भी वो दुआ पढ़ेगा। कितने लोग याद है, कितने लोगों को याद है, मुंबई से बेटा आया है, सुन लो अम्मा, तुम लोग सुन लो, बहुत चर्बी रहती है, बेटा पे फखर होता है और आप लोग को बहुत नाज रहता है। बेटा, बाप का जनाजा सामने है, ये उलमा दूर के रिश्तेदार भी नहीं थे, जान पहचान वाले थे, मालूम हुआ कि मोहल्ले में किसी का इंतकाल हुआ, ये उलमा दूर के थे, इन्होंने जाके सही सही दुआ पढ़ दिया और ये माल का वारिस होगा, जायदाद ये लेगा, पैसा ये लेगा, इसके जिगर का टुकड़ा है, लेकिन बाप के लिए दुआ न पढ़ सका, बाप के लिए दुआ न कर सका। बाप की रूह उस वक्त तरफ जाती है, मैंने क्या खोया, मैंने क्या पाया, काश के अपने बेटे को आलिम बना दिया होता, काश के अपने बेटे को हाफिज कुरान बना दिया होता, काश के अपने बेटे को दीनदार बना दिया होता, तो सारे उलमा की दुआ एक तरफ, बाप के लिए बेटे की दुआ एक तरफ। बेटा इस लायक नहीं है इस लायक। अब सुन लो गौर से, बेटा जिस पे नाज करते हैं उसका हाल क्या है, अल्लाह अकबर, नियत बांधे हुआ है और याद नहीं तो क्या पढ़ेगा, सिर्फ मक्खी की तरह भिन भिनाएगा और लबों को हिलाता रहेगा वो टेढ़ा करके, ताकि लोग समझे पूरा सूर्य यासीन इसी में पढ़ रहा है। स्पीड में लबों को हिलाएगा ताकि कोई देखे तो उन्हें समझे कि चुप है, इसको याद नहीं है, हिलाता रहेगा जबकि याद नहीं है। अगर आप लोग को याद है तो सुन लीजिए, दुआ क्या पढ़ी जाएगी, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सग़ीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना, अल्लाहुम्मा
فمن أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. یہی دعا پڑھی جائے گی. کتنے لوگ ہیں جن کو یاد ہے؟ عورتوں کو تو چھوڑ دیجئے, اس کو جنازہ میں جانا ہی نہیں ہے, اس کو کیا پرابلم ہے؟ اس کو نماز جمعہ پڑھنا نہیں ہے, اس کو کیا پرابلم ہے؟ اس کو عیدین کی نماز پڑھنا نہیں ہے, اس کو کیا پرابلم ہے؟ مہینے میں چھٹی بھی اس کی ہو جاتی ہے, 3 دن نہیں پڑھ سکتی ہے, کوئی 5 دن نہیں پڑھ سکتی ہے, اس کی کیا بات کرتے ہیں؟ آپ تو مرد ہے, جمعہ بھی پڑھنا ہے, عیدین کی نماز بھی پڑھنا ہے, 5 وقت بھی پڑھنا ہے, جنازہ بھی پڑھنا ہے. میں آپ کا یہ کرنا چاہتا ہوں, سوچئے باپ کا جنازہ ہوگا, بیٹا نہ پڑھے گا تو باپ کی روح تڑپے گی یا نہیں؟ ہم نے کیا کھویا, ہم نے کیا پایا؟ چڑیا کے بچے کو اڑنے کے لیے کوچنگ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, شیر کے بچے کو چنکارنے کے لیے کسی تربیت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. مسلمان کا بھی بچہ ایسا ہو جو دینی تعلیم سے بالکل مالا مال ہو, تاکہ دنیا دیکھے تو کہہ دے بیٹا جب ایسا ہے تو اس کا باپ کیسا ہوگا, جب غلام ایسا ہے تو ان کا آقا کیسا ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. سنیے, یہ تو بات ہو گئی کتنی کمیاں ہیں. ابھی تو میں شروع کر رہا ہوں, یہ صرف آپ کو بیدار کر رہا ہوں. گھر میں کیسے جائے نہیں معلوم, اپنے گھر میں کیسے جائے صحیح طریقہ نہیں معلوم ہے. گانا گاتے گاتے جائے گا, جھومتے جائے گا, گانا گاتے گاتے جائے گا, اور اس کے بعد کہے گا ہائے لیکن اس کا باپ مر گیا, معلوم کر رہا ہے. نبی فرماتے ہیں جب بھی اپنے گھر میں جاؤ تو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھ لو. ذرا زور سے بول لیجیے, زور سے. اس لیے صرف اتنا پڑھو گے تو شیطان باہر رہ جائے گا. بسم اللہ کی برکت کے ساتھ تم گھر میں داخل ہو جاؤ. سلام ضروری ہے, بغیر سلام کے گھر میں جاؤ. کتنے لوگ گھر میں جاتے ہیں یہ طریقہ نہیں معلوم ہے. ہاں کتنی باتیں ہیں جناب, ناخن کاٹنے کا تو ڈھنگ معلوم ہی نہیں ہے. ناخن ہاتھ کا کیسے کاٹا جائے گا, پاؤں کا کیسے کاٹا جائے گا, یہ تو بڑے بڑے لوگوں کو نہیں معلوم ہے. اور وہی لوگ مولوی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. کیا مولوی ہے, کیا میں نے لگے کہ خاندانی دشمنی مولوی سے. اپنا حال یہ ہے کہ سورہ فاتحہ درست نہیں. میں ذکریہ بول رہا ہوں, احساس دلا رہا ہوں, آپ میرے بھائی ہیں. دوسروں پہ جو انگلی اٹھاتے ہیں پہلے اپنے بارے میں دیکھیے. آج تک الحمدللہ سورہ ہے وہ بھی ٹھیک سے یاد نہ کر سکے اور نہیں پڑھ پاتے ہیں. اب مولانا ہی کوئی نہیں کرتے رہتے ہیں. اچھا کچھ مولانا بھی ہے جو اسٹیج پہ ہیرو بننے کے لیے علماء کے خلاف بولتے رہتے ہیں. بھائی یہ اصلاح کا کوئی طریقہ ہے؟ انہی لوگوں کے سامنے جو لگتا پیدائشی مولوی کا دشمن. میرے بھائیوں, کسی کے اوپر انگلی نہ اٹھائے. تحقیق ہو جائے تو رسوا مت کیجیے, تنقید بھی ہو تو برائے اصلاح, ذلیل کرنے کے لیے اصلاح نہ ہو. سنیے, آپ عالم کی بات کرتے ہیں, آپ لوگ جو پڑھتے ہیں میں 2 ہی چیز بتا رہا ہوں. توس تسمیہ کیسے پڑھتے ہیں؟ چلو آرام سے بیٹھے رہو. ایک بھی آدمی 2 دن نہیں جائے گا, ورنہ یاد رکھیے گا مسافر دعا کرے گا, شہزادہ غوث اعظم آمین کہیں گے, دعا قبول ہو جائے گا. ہنس جائیے گا, اس لیے ہم بتا دیں ریلیکس میں رہیے. پورا مجمع ہوا میں ہاتھوں کو لہائے بولے یا رسول اللہ, اور زور سے بولے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. خاندان مصطفیٰ. زندہ باد. آپ لوگ چکے, میں سمجھ گیا. آپ لوگ تو لگ رہا فلسطین کا نام سنے ہیں تو لگ رہا آپ کی بی پی ڈاؤن ہے. آپ جائیے گا کیسے جناب, کمال کرتا ہے. ہر پیٹ لوگ کھا کے آئے, ہڈی توڑ مسلمان. جب بھی جائے گا تو اللہ ہی مانگے گا. ہڈی کو توڑے تو دانت ٹوٹے, چار کچھ کرے. اور یہاں پہ آواز ایسی لگ رہی ہے جیسے لگے لاک ڈاؤن میں دلی سے پیدل آئے ہیں, آج ہی پہنچے. لٹھی ٹھاک سے بولے خاندان مصطفیٰ, آپ بول کے خاندان مصطفیٰ, دیوانہ مصطفیٰ, نواسہ مصطفیٰ, غلامان مصطفیٰ, نعرہ لگانے والا, جواب دینے والے, چپ رہنے والا. کیا کرے گا, اللہ رسول کا نام نہیں لے پاتا. میرے بھائیوں بالکل بیدار رہیے, اپنے آپ کو بالکل اوکے رکھیے. بات آ رہی ہے
جو توس تسمیہ کس کو کہتے ہیں؟ جیسے آپ لوگ پڑھتے ہیں اور سے سنیے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا کچھ لوگ ٹھیک سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن 17-18 کو مد لا کے رکھ دیا، جہاں پہ کٹھ مد لگتا ہے. اچھا دیہات کی عورتیں ہیں، اس کا حال تو آپ لوگ جان لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن اس کا شوہر آج ہی مر گیا ہے. یہ قرآن پڑھ رہی ہو کہ ماتم کر رہی ہو؟ قرآن ایسے نہیں پڑھا جاتا ہے. اللہ کی قسم قرآن میں جو برکت کل تھی وہی آج ہے، قیامت تک رہے گی. تمہاری زبان میں وہ بات نہیں ہے، تمہاری زبان ویسے نہیں ہے. کیا قرآن کی برکت کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں؟ جتنے بھی اصحاب رسول ہیں ان میں کچھ ایسے صحابی ہیں جنہوں نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا تو نبی کا کلمہ پڑھا. کسی نے کھاری پانے کو میٹھا ہوتے دیکھا تو کلمہ پڑھا. کسی نے دیکھا بکری کے سوکھے تن میں دودھ آ گیا تو کلمہ پڑھا. کسی نے پیڑ کو آتے جاتے دیکھا تو کلمہ پڑھا. نبی کا معجزہ دیکھا، یہ دیکھا تو کلمہ پڑھا. لیکن تمام اصحاب رسول میں ایک ایسا صحابی ہے جنہیں مراد کہا جاتا ہے. الحمدللہ انہوں نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا یا سنا، کلمہ نہ پڑھا. کھاری پانی کو میٹھا ہوتے سنا، کلمہ نہ پڑھا. درختوں کو سطح کرتے دیکھا، سنا، کلمہ نہ پڑھا. لیکن جب قرآن کی آیت سن لیا، جب قرآن کی آیت سن لیا، بہن پڑھ رہی تھی، انہوں نے سن لیا تو فیصلہ کر لیا، اے بہن جب قرآن ایسا ہے تو صاحب قرآن کیسا ہے؟ قرآن میں وہی اثر ہے، پڑھنے کا ڈھنگ نہیں معلوم ہے اور نہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. سن لو، جس مولانا پہ آپ انگلی اٹھاتے ہیں، اے مولوی لوگ کیا کرے گا، آپ تو کیسے پڑھے وہ سن لیے. اب آئیے مولانا لوگ کیسے پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرق ہے، فرق ہے. آپ لوگ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن، لیکن دادی نانی ایک کے ساتھ موجود ہیں اور یہی علماء پڑھاتے ہیں، پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. فرق سمجھ آ رہا؟ میرے بھائیوں، پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ زبان بولی جاتی ہے اسے انگلش کہتے ہیں، اور انگلش صحیح پڑھنے کے لیے گرامر کا پڑھنا ضروری. بغیر گرامر کے کوئی انگلش صحیح پڑھ نہیں سکتا ہے. امریکہ میں جائے گا رسوا ہوگا، برطانیہ میں جائے گا رسوا ہوگا. گرامر پڑھ لیا ہے تو اہل علم کے درمیان عزت پائے گا، سمجھ جائے گا یہ پڑھا لکھا ہے. حضرات جب انگلش بولنے کے لیے صحیح گرامر کا پڑھنا ضروری ہے. قرآن تو اللہ کا کلام ہے، اس کو صحیح پڑھنے کے لیے قاعدہ کا پڑھنا ضروری ہے، قرآن کا پڑھنا ضروری ہے، تجوید کا پڑھنا ضروری ہے. نماز قرآن صحیح پڑھنا آئے گا، نماز بھی آپ کی مکمل ہو جائے.